اس جلیلۃ القدر مجلس اعظم میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار ماشاء اللہ عزاداروں کا خوبصورت اجتماع ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں ایکو کم کریں جی کہ جو مومن مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں بابا جی کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا یقیناً ہوتی ہے اور آپ میرے ساتھ اس بات پہ متفق ہوں گے کہ جہاں تک دعا کا تعلق ہے نا اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب خواتین و حضرات کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے لیے دعا کیجئے مالک ان کے رزق میں برکت دے اور یہ بھی دعا کیجئے یہ ذکر یہ عزاداری یہ مظلوم کربلا اللہ ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے، مقامات مقدسہ کی میرا مالک حفاظت فرمائے، ایران کو میرا مالک باعزت کامیابی نصیب فرمائے، ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ اب تاجیل فرما دے۔ اب تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں، اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات لیکن سارے صاحبان بلند آواز اللہم صلی علی پیر صاحب اجازت ہے میں تھوڑی بات آصف صاحب ماشاءاللہ میرے بات پڑھنے والے بھائی بھی میرے عزیز ہیں، آصف رضا موجود ہیں، میں کوئی طویل یا لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ سوشل میڈیا پہ کچھ عرصہ سے پاکستانی بچوں کو کچھ نئے ہادیوں کے ایڈریس بتائے جا رہے ہیں۔ اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، میں کوئی مشکل بات نہیں کر رہا، نیٹ پہ کسی نہ کسی چینل پہ نئے ہادیوں کے ہیں تو پرانے لیکن میک اپ نیا کر کے ہمیں نئے ہادیوں کے پتے ایڈریس بتائے جا رہے ہیں۔ میں بیٹھک میں بات بابا جی نہیں کر رہا، کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ جناب جتنے بھی قبیلے ہمیں دکھاتے ہیں وہ بھی بڑا ہے وہ بھی بڑا ہے، وہ اپنی اپنی حویلیوں میں شاید بڑے ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اکیلا قبیلہ آل محمد کا ہے جن کا ذکر نہ کیا جائے تو اللہ اپنی نماز بھی وصول نہیں کرتا۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ مہربانی سے میری جان مالک آپ کو صحت و سلامتی دے۔ میں یہ فقرہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس کائنات میں اکلوتا قبیلہ صرف آل محمد کا ہے جن کے ذکر کے بغیر اللہ اپنی پرائیویٹ عبادت، ویسے آپ چپ بھی اچھی لگتے ہیں اور یہ موسم شوسم سے پریشان نہیں ہوتے میری جان، موسموں کے اثر انہیں لینے چاہیے جن کے مرشد موسمی ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہے گا یہاں علیہ۔ مجھے میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہ رہا، میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، میں مبلغ اعظم کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں، سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین حیدری، قاری جان محمد صاحب، فاضل الوی شہید، بخاری صاحب، مطلب کافی سارے نام موجود ہیں، میں سب سے جونیئر شاگرد ہوں۔ اب رواج نہیں رہ گیا ممبر پہ استادوں کے نام لینے کا، لیکن میں پھر بھی نام لے رہا ہوں۔ کہا کہ شاہ جی اب جو بھی بندہ ممبر پہ آتا ہے یہی کہے گا استاد اوراں فرمایا ہے، بھائی انہوں دا نام کوئی نہیں۔ حوصلہ کرو یار، بڑا دل کر کے آج آپ اساتذہ کے نام لیں گے، کل کوئی آپ کا نام بھی مجلسوں میں لینے والا ہوگا۔
تو مبلغ اعظم قبلہ مجھے آل محمد سے بات یاد آ گئی. ایک مناظرہ میں مولانا اسماعیل صاحب قبلہ سے مد مقابل مولوی نے کہا تم شیعہ کیا فخر کرتے ہو کہ ہمارا مذہب رسول اللہ کے بیٹوں کا مذہب ہے, رسول اللہ کی اولاد کا مذہب ہے, رسول اللہ کی اہل بیت کا مذہب ہے. یہ فخر نہ کیا کرو کہ جی ہم شیعہ جو ہیں یہ رسول اللہ کے بیٹوں کے مذہب پہ. قبلہ نے کہا جی فخر والی بات تو ہے, لیکن بابا جی اس مولوی نے اخیر کر دی. یہ ہمارے پنجاب کا اصول ہے, پنچایت میں مخالف فریق بھی وزنی بات کرے تو بندے اس کی بات کی قدر کرتے ہیں. ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں, 2:05 پہ سونا, نیند کرنا صحت کے لیے بہتر نہیں ہے. کیا ہے لیا ویسے پیر صاحب کوئی آپ کا کاکے شاہ جی آپ کا کوئی روحانی فیض ہے, بندے سو بھی رہے ہیں داد بھی دے رہے ہیں. بھائی آنکھیں کھولو, سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت تھا. مجلسوں میں یا علیہ اجازت ہے بھائی جی, آپ سارے صاحبان مہربانی سر آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. میں جو اس نے کہا کہ مولوی اسماعیل آپ یہ فخر کیوں کرتے ہیں شیعہ کہ ہمارا مذہب رسول اللہ کے بیٹوں کا مذہب. کہ انہوں نے کہا جی فخر والی بات تو ہے تو کرتے ہیں. بھئی اس مولانا نے انتہا کر دی, پنجابی میں آ کر لگا مولوی اسماعیل اوے پتر نبیاں تے بھی ڈوب جاندے. کیا بات ہے, مجھے لگ رہا ہے آج مجھے بارش نے داد دینی ہے. آپ نے گھٹے نپئی وقت پورا کر لینا. اس مولوی نے کیا فقرہ کا, اس نے کہا تم فخر کرتے ہو کہ ہمارا مذہب رسول اللہ کے بیٹوں کا مذہب ہے. مولوی اسماعیل پتر نبیاں دے ڈوب گئے. ذمہ دار دوست بیٹھے ہوئے ہیں, یہ قرآن مجید ہے کہ نوح نبی کا بیٹا غرق ہو گیا تھا. ہم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے, قرآن کی آیتیں تو آیتیں رہ گئیں, ہم قرآن کے لفظوں کا انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں, ہم قرآن کے حرفوں کا انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں. بندے ایویں کہانیاں سناتے ہیں شیعہ دا قرآن وکھرا ہے اور ساڑھے گھراں چ بھی تریاں سپارے آ لائی. لیکن خدا را اس بات پہ دھیان تو دیں. آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں جی پتر نبیاں دے ڈوب گئے. میں مائک پہ بات کر رہا ہوں, میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ نوح نبی کا بیٹا نبی کی اولاد ہو کے ڈوب گیا. نبی کا بیٹا ہو کے نوح نبی کا بیٹا ڈوب گیا. لیکن مجھے اس بات کی ذمہ دار بندے بیٹھے ہوئے اس بات کی سمجھ آ ہی نہیں سکی کہ نوح علیہ السلام کے گھر سے کیا صرف نوح نبی کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ کوئی بات نہیں, مجھے نہیں اندازہ آپ کے سارے دن کی تھکن کی کیا پوزیشن ہے. میری بات پہ توجہ اگر آپ فرما رہے ہیں, چلے میں برآمدے والوں سے بات کر لوں, وہ زیادہ خاموش ہو گئے ہیں. اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نوح کا بیٹا ڈوب گیا تھا. میں آپ انکار کر ہی نہیں سکتے, یقیناً نوح کا بیٹا ڈوب گیا تھا. لیکن میری گزارش ان پڑھے لکھے مسلمانوں سے, کیا نوح نبی کے گھر سے صرف نوح کا بیٹا ہی ڈوبا تھا؟ کیا کہنے, ماشاءاللہ. چلو ایک آدھی آواز تو آئی ہے کہ جی نوح کی بیوی بھی ڈوبی تھی, لیکن میں کہوں گا تو بندے ناراض ہو جائیں گے, جی یہ نبی دیاں بیویاں نو معاف نہیں کر دے. لہذا مجھے احتیاطاً فقرہ کہنے دیں. ایک نوح کا بیٹا ڈوبا تھا, دوسرا نوح کے بیٹے کی چھوٹی امی ڈوبی تھی. کیا کہنے آپ کے یار. اور نہیں, اس طرح تھکے تھکے نعرے نہ لگائیں. اس طرح بیٹھ جائے بیٹا, بیٹھ جاؤ, جلدی بیٹھو. بھائی قرآن مجید گواہ ہے, اور 5-7 ٹائم قرآن پڑھنے والوں, اپنے سے بھی زیادہ پڑھے لکھے دوستوں سے اور اپنے مذہبی لیڈروں سے پوچھو, کیا اس بیٹے کی امی نہیں ڈوبی تھی؟ بیٹا بیچارہ شاید اس لیے ڈوب گیا تھا کہ وہ سمجھتا تھا میں امی کے ساتھ ہوں, اور جنت ماں کے ہی قدموں میں ہوتی ہے. اسے بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی, جنت اس کے قدموں میں ہوتی ہے جو نبی کے قدموں میں خود رہتی ہے.
کیا کہنے مہربانی سر. پیر صاحب مجلس کتنے بجے شروع ہوئی تھی؟ تقریباً 11 بجے. کیا 11 بجے سے لے کے اب تک نعرہ حیدری کا جواب آپ اسی طرح دے رہے ہیں؟ حلفن یا علی آپ جیے سر. وہ جو ماحول ہوتا ہے نا مجلسوں کا اسے برقرار رکھا کرو. اور میں اپنی مجلس کو بڑی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ یا علی کہیں گے تو بندے کہیں گے یار رضوی صاحب نے بڑا کمال پڑھا. نہیں، ہمارے نعروں سے مجلس بڑی نہیں ہوتی، مجلس سے ہوتی ہی بڑی ہے. لیکن میں جو آپ کو رک کے کہہ رہا ہوں جی نعرہ حیدری کے جواب میں سارے بندوں نے یا علی نہیں کہا، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پریشان ہو گیا ہوں کہ جو بندہ اتنے سارے بندوں میں بیٹھ کے یا علی نہیں کہہ رہا، اللہ جانے وہ قبر کی تنہائیوں میں یا علی کیسے کہہ رہا. یا علی. اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، دنیا جتنے رہبر مرشد لیے پھر رہی ہے نا، ان میں واحد رہبر علی ہے جس نے یہ فکر اپنے محب سے، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، مولا علی کے محب تھے، مولا سے پیار کرنے والے تھے. میں مولا بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ بندوں کو ناگوار گزرتا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ دوستوں کے ذہن میں ایک ہی لفظ ہے، حضرت 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 حضرت. میں دعائیں دیتا ہوں مولانا طارق جمیل کو جو خود اوکھے تو ہو گئے ہیں لیکن تبلیغی مجمع میں بتا گئے تھے 4 سال پہلے مولانا طارق جمیل نے کہا تھا حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو. سارے جواب دیں گے آپ. اور حضور مجھے تو لگتا ہے میں نے کئی جگہوں پہ یہ فقرے کہے ہیں کہ جب طارق جمیل صاحب تبلیغی جماعت کے ایک مولوی صاحب ہیں، مالکون زندگی دے، ہمارے بھائی ہیں، یہ مسلمان سارے ہی ہمارے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، ویسے آپ خاموش کمال اچھے لگتے ہو یار. اور میں کچھ مقصد ہے، میں آپ کا ٹائم تھوڑا ضائع کر رہا ہوں. بابا جی پتہ نہیں اس میں جنگ کی بات صرف نہیں کر رہا، اس ملک کے شاید پانیوں کا اثر ہے. جب یہ صورتحال بن، یہ مسلمان ہمارے بڑے بھائی ہیں جتنے مسلک ہیں مسلمانوں، برادریوں میں بھی بندے تگڑے بھی ہوتے ہیں ماڑے بھی ہوتے ہیں. اے تگڑا ماڑا سمجھ دے ہے ہو. میں نے ویسے انج لگیا میں جرمنی دے بندیاں نال گل کرن لگ پیا. بابا جی جیسے برادریوں میں بندے تگڑے ماڑے ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کی برادری میں یہ بھائی ہمارے تگڑے ہیں، ہم ماڑے. مجھے یاد ہے مبلغ اعظم ہی کی بات پھر یاد آ گئی جب انہوں نے شیعہ ہونے کا اعلان کیا. بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، دیوبند کے فاضل تھے. آج بھی میں پچھلا میرا خیال کچھ عرصہ پہلے یورپ مجالس کے لیے گیا، وہاں انڈیا کے شیعہ مومن موجود تھے تو بات شروع ہو گئی. تو ہندوستان کے مومنین نے کہا جی آپ جن اسماعیل صاحب کی بات کرتے ہیں وہ اسماعیل دیوبندی، یعنی پتہ یہ چلا کہ ان کا نام دنیا میں مسلمان جانتے اسماعیل دیوبندی کیونکہ سابق وہ دیوبندی تھے. ہمارے بھائی ہیں دیوبندی، میں تو سیلوٹ کرتا ہوں. ختم نبوت کی 4 دیواری میں ہم سارے اکٹھے ہیں. لیکن جب مولانا اسماعیل صاحب کو حق زہرا نے شیعہ کر دیا نا، تو پھر ان کی برادری کے مولویوں نے کہا مولوی اسماعیل تو پڑھیا لکھیا بندہ سے تے تو جے مذہب ہی بدلنا سی تے کسی وال مذہب وچ جان دو. سنیا تو شیعہ ہو گئے. قبلہ نے کہا تو شیعوں کو کیا ہے؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں ذاتاں قوماں برادریاں یہ زیادہ شیعہ ہوندن. میں ان کھرلاں دے ڈیرے تے کر رہے ہیں، سارے شیعہ کھرلتے نہیں نا، سارے کھرل شیعہ بھی نہیں. میں جس علاقے میں کھڑا ہوا بات کر رہا ہوں، مسکین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی کچی جھگیوں پہ بھی علم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو مولوی یہ سمجھتے ہیں سارے شیعہ انجے دینے. میں حلفن قسمن کہہ رہا ہوں، مولانا اسماعیل صاحب ابھی جواب دینے ہی والے تھے یا اس بندے نے دوسری بات کر دی. کہنے لگا مولوی اسماعیل یہ کوئی مذہب ہے شیعوں کا؟ جتنے ناچنے گانے والے وہ بھی زیادہ تر شیعہ ہی
نچن گاؤں نالے زیادہ تر شیعہ ہی ہوتے. مولوی اسماعیل صاحب دیر نہیں کرتے تھے, کہنے لگے مولانا میں کہ نچن گاؤں نالے پوچھیا تسی زیادہ شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی اسماعیل تو انصاف نہیں کیتا, خود تو ہم گناہگار ہیں اور اگر مرشد بھی کو اپنے جیسا پکڑ لیا. میری بات پہ آپ دھیان دیں گے, میری بات پہ آپ توجہ کریں گے. میں جو بات کر رہا تھا, جو میں نے بات کی ہے کہ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں ہمیں لوگوں نے کافر 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 کہا, اور کمال یہ ہو گئے کہ شیعوں کو کافر 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 کہنے والے اپنے عقیدے پہ مضبوط ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ کافر ہے, یہ کافر ہے, یہ کافر ہے. ضیاء الحق کے دور میں ہمیں کافر کہا گیا. اس کے بعد ماشاء اللہ لگا پرویز مشرف کا. پرویز مشرف نے اللہ جانے شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے کیا کہا, یا کافر کافر کہنے والے مولویوں کی لاہور میں شیعہ علماء سے صلح ہو گئی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے. اللہ جانے آپ کا انداز کیا ہے, اسٹائل کیا ہے. ہم نے مہربانی سر ہم نے نہ مرشد بدلے, آپ جیئے میرا بیٹا, ہم نے نہ مرشد بدلے, نہ رہبر بدلے, نہ رہنما بدلے, نہ عقیدہ بدلا. زندگی کل بھی یا علی مدد تھی. زندگی, میں نے پہلے بھی یہ فکر شاید کہے ہے, زندگی ہماری پہچان ہماری کل بھی یا علی مدد تھی. آج بھی ہمارا شناختی کارڈ, حقیقی شناختی کارڈ ہماری پہچان آج بھی علی کی ولایت ہے. علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے. علی ولی اللہ ہمارا مذہب ہے. علی ولی اللہ ہمارا تشخص ہے. بندے کہتے ہیں جی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں علی کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر علی کی گنجائش نہیں ہے پھر تیرا یا اللہ مدد کا جو نعرہ بنا تھا اب اس کے بینر کہاں ہے؟ نہیں, ایک لمحہ مجھے دیں گے. میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ہم اللہ کی مدد کے منکر نہیں ہیں, ہم اللہ کی مدد کے مخالف نہیں ہیں. میری تائید, آپ چپ رہیں گے تو غلط فہمیاں بڑھتی ہیں. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میرا بیٹا, ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں. بابا جی پنجاب امن کمیٹی کے ایک اجلاس میں میں ایز اے ممبر وہاں پہ تھا, میرے ساتھ والی چیئر پہ مولانا, تو جیسے ہی اجلاس ختم ہوا چائے کی بریک ہوئی, ختم نہیں بریک ہوئی, تو مجھ سے کہتے ہیں جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے. میرا نام آگے وہ لکھا ہوا تھا, انہوں نے نام پڑھا, جی سید ریاض رضوی آپ شیعہ نمائندہ. جب انہوں نے کہا نا آپ شیعہ نمائندگی کرتے, بابا جی مجھے لگا کہ میں انہوں مولوی لگے ہی نہیں. جھنگ والے بڑے زرخیز ذہن ہوتے ہیں, کیونکہ میرے ملک میں بندے مولوی سمجھتے ہی اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ ہے. تو جب انہوں نے حیران ہو کے, مہربانی صاحب, جب انہوں نے حیران ہو کے کہا نا آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں, میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے وہ ایک بات آپ سے کہنی ہے. میں نے کہا جی فرمائیں. فرمانے لگے یہ آپ شیعہ اشتہاروں کے نکروں پہ, گھروں کے دروازوں پہ یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد لکھتے تھے. ہم نے پوری دیواریں پلستر کروا کے یا اللہ مدد لکھ دی. اب آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی ہم نے کیا کرنا ہے. کہنے لگے واقعی. میں نے کہا جی انہوں اللہ نال متھا کون لائے؟ ہم انتہائی ماڑے لوگ ہیں بھائی. میں نے کہا یہ تو آپ ویسے ہی پوچھ رہے ہیں جیسے ایک بندہ کہہ رہا تھا گل سنو تو جنگل میں اکیلا ہو تنہا, یا اچانک دھاڑتا ہوا چنگھاڑتا ہوا شیر آ جائے, پھر تو اس وقت کیا کرے گا؟ اس مسکین آدمی نے کہا میں نے کیا کرنا ہے, جو کرنا ہے شیر نے کرنا. اللہ جانے آپ طبعاً آج اداس بیٹھے ہیں. میں نے کہا یا اللہ مدد کے مقابلے پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ کو لاریب سمجھتے ہیں, بے عیب سمجھتے ہیں, ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں, ہم اللہ کو مولا علی کا بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں. ہم نے وہ جب میں نے 2-4 دفعہ کہا تو قبلہ مطمئن ہو کے کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہمارے بزرگوں نے یا اللہ مدد کا نعرہ بنا کے
کم از کم آپ شیعوں کو تو چپ کرا دی ہے. میں نے کہا جی ہم ماڑے لوگ ہیں، لیکن آپ کا یا اللہ مدد کا جو نعرہ ہے نا، ہمارے یا علی مدد والے عقیدے کو اور مضبوط بنا گیا ہے. ہمارے اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. میں نے کہا آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ، آپ کا یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے عقیدے کو اور تقویت دے گیا ہے. عقیدہ یا علی مدد ہمارا اور مضبوط ہو گیا ہے. قبلہ کی توقع نہیں تھی. اس پریشانوں کے کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مدد کے نعرے سے یا علی مدد کے عقیدے کو اور مضبوطی ملی ہے. میں نے کہا بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جی وہ ایسے کہ آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے. نہ ہر آدمی میری بات پہ دھیان اگر رہے رہے. میں نے کہا جی آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ، آپ نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کا ہے، حالانکہ نام آپ کے پاس اور بھی ہے. نام اور بھی ہے. اللہ آپ کو صحت بولا کرے. نام آپ کے پاس اور بھی ہے. میں نے کہا قبلہ ہر نام کو چھوڑ کے یا علی مدد کے مقابلے پہ آپ کا یا اللہ مدد کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مان گئے ہیں کہ بندوں کے بس میں علی کا مقابلہ ہے ہی نہیں. مہربانی سر بہت شکریہ. بات میں جلدی کلوز کر رہا ہوں، زیادہ طویل آپ کو زحمت نہیں دے رہا. بات مجھے یہیں پہ کلوز کرنا ہے. نوح نبی کے گھر سے صرف نبی کا بیٹا ہی نہیں ڈوبا تھا، نوح کے صحن سے اور بھی شخصیتیں ڈوب گئی تھیں. اکیلا بیٹا نہیں ڈوبا، بیٹا نبی کا تھا. قرآن کہہ رہا ہے، مجھے 2-4 منٹ آپ دیں گے. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ دین الہیہ کی. یہ 950 سال حضرت نوح کی تبلیغی زندگی ہے. حیاتی اس سے بھی زیادہ. 950 سال کے بعد، یہ میں افسانہ معذاللہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ ایک مفہوم قرآن میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے تھک ہار کے اللہ سے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ ان کافروں کی بستیاں، ان کے شہر برباد کر دے. اور ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں نوح نے پھر بتایا. نوح علیہ السلام فرماتا ہے فلا یلدوا الا فاجرا کفارا. میرا اللہ ان کی نسلوں میں بھی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. یہ قرآن کی آیت ہے کہ نوح اللہ سے کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کی بربادی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ان کی نسلوں میں بھی تیرا نام، ان کی نسلوں میں بھی تیرا نام لینے والا، ان کی نسلوں میں بھی. جو بندے کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتے، قرآن رواج سمجھ کے پڑھتے ہو. یہ نوح نسلوں کی خبر دے رہا تھا. اور نوح تمہارے نبی کا امتی نبی ہے. حضرت نوح تمہارے نبی کی رعیت نبی ہے. نوح علیہ السلام تیرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے تو وہ نبی نہیں رہتا. چلے بات میں کلوز کر رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ کہا نا برباد کر دے یہ دنیا، اللہ نے ایک فقرہ جواب میں کہا. خدا فرماتا ہے نوح تو کشتی بنا، بچیں گے وہ جو تیری کشتی پہ چڑھے. سن لیا کریں کبھی ایسی بات. یہ جو بارش کا ماحول بننا تو میرا دل چاہا کہ میں کشتی تھوڑی سنا دوں. حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا تو کشتی بنا. وقت نہیں ہے، وگرنہ اگر ساری کشتی میں شروع کر بیٹھا تو آصف پھر حاضریاں مننی ہے. میں سوچ رہا ہوں جلدی بات کر لیتے ہیں. حضرت نوح نے کشتی بنائی. مالک آپ سب کو، میری بیٹیوں بہنوں سمیت، آپ کو زیارات کے سفر نصیب فرمائے. مسجد اگر آپ جا چکے ہیں بابا جی، مسجد کوفہ کے صحن میں وہ جگہ ابھی تک محفوظ ہے جہاں سے طوفان نوح کا آغاز ہوا تھا. طوفان نوح کا آغاز مسجد کوفہ کے صحن سے ہوا تھا.
اور نوح کی کشتی نے کراڑ نجف ہی میں پکڑا تھا. تو یہ ایک سسٹم ہے، لوگ دھیان نہیں دیتے. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ماڑے غریب تو کشتی پہ چڑھ رہے ہیں اور بیٹا سگا جو ہے وہ کشتی سے دور ہے. ایک اردو خطابت، دوسرا آیت تے آیت، اور پھر میں توقع رکھ رہا ہوں میں نے داد دے. محبت ہے آپ کی جو آپ سماعت فرما رہے ہیں. حضرت نوح نے کیا کہا؟ یا بنی یرکب ما آنا، بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. بیٹے نے وہیں کھڑے ہوئے، اگلی آیت ہے، نوح کے بیٹے نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو پہاڑ تیرے عذاب کے پانی سے مجھے بچا لے. جنگ والوں، نوح کے زمانے میں بھی جو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا پہاڑی پہ چڑھتا تھا. یہ قرآنی واقعہ ہے، یہ جبل کا لفظ قرآنی آیت ہے. میں آج خود اپنا خیال پیش نہیں کر رہا. اب اللہ کرے اس باریکی کو آپ سمجھ جائیں، لیکن اگر آپ نے اس کا لطف نہیں لینا تو پھر پتہ نہیں وزیرستان والوں نے لینا ہے. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. نوح نبی کا بیٹا، کشتی نبی کی چھوڑ کے، باپ کی نہیں. ایک مولانا نے مولوی اسماعیل صاحب سے کہا تھا، مولوی اسماعیل تمہارا مذہب آل کا مذہب ہے، اولاد کا مذہب ہے، سمجھا دو شیعوں کو نوح نبی کا بیٹا ڈوب گیا تھا. اسلام میں رشتہ داریاں نہیں چلنی. اسلام میں رشتہ داریاں، اسلام میں جب اس نے کچھ 6 بار آخیا نا اسلام میں رشتہ داریاں نہیں چلنی. مبلغ اعظم نے آہستہ سے کہا اگر رشتہ داریاں نہیں چلنی یاریاں چل جائیں گی. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ بہت جلدی میں بات کر رہا ہوں. جب نبی نے بلایا بیٹا ہو کے، منکر ہو گئے. میری جان انکار کر دیا، ہو کہنے لگا میں کشتی پہ نہیں چڑھوں گا. اب اگلا فکرہ جس کی باریکی کا لطف اللہ جانے اس مجمع میں سے کون لیتا ہے. نوح نبی کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے ادھر پہاڑ پہ چڑھا. پہاڑ کو محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے. پہاڑ شرم سے پانی پانی ہو گیا. آپ جیئے جھنگ والوں، آپ زندہ و سلامت رہے. کیا کہنے. بہت شکریہ. بڑی جلدی بات کر لیتے. مہربانی سر. بابا جی مالک آپ کو صحت و سلامتی دے. بڑی جلدی مجھے بات آگے بڑھانا ہے. حضرت نوح نبی کا بیٹا نبی کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھا، غرق ہو گیا. تفسیریں کہتی ہیں جب اسے یہاں تک پانی پہنچا، عذاب کا پانی زمین پہ نہیں تھا، چوٹی اینڈ پہاڑ، پانی عذاب کا شہرک تک. سپیڈ اگر قرآن پڑھنا ثواب ہے نا، پھر سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب. جب یہاں تک عذاب کے پانی کو ڈوبتے بیٹے کو نبی اللہ نے دیکھا تو اب نبی نے بیٹے سے بات نہیں کی، اللہ سے بات کی. اور اللہ سے کہا ان وعدہ کل حق، تیرا وعدہ تو حق ہے. ان نبنی میں نہلی، ان نبنی میرا بیٹا میری اہل ہے، اہل بھی ڈوب جائے گی. اللہ نے کہا لیسا میں نہلے، یہ تیری اہل ہی نہیں. اس کا مطلب ہے اللہ جانے آپ کتنی قدر کرتے ہیں فکرے کی. جب اللہ کہہ رہے لیسا میں نہلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت کا انکار شجروں سے نکال دیتا ہے. بات مشکل تھی سر، اگر آپ اجازت دیں. مہربانی سر. حجت کا انکار. تو خیر بات جہاں سے چلی تھی مجھے ایک فقرہ وہ کہہ لینے دیں. تو اس مولوی نے کہا مولوی اسماعیل یہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم نبی کے بیٹوں کی اولاد ہیں. اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ یہ جو تم شیعہ حضرات اور کچھ اہل سنت حضرات بھی اللہ پنجتن پاک کو منظور ہوا تو یہ کر لیں گے. یہ پنجتن پاک نہ کہا کرو، ایکو کم کرو، بیس کو تھوڑا بہتر رکھو. یہ اللہ پنجتن پاک نہ کہا کرو. میری طرف دیکھیں، دھیان میری طرف رکھیں، وقت بالکل جا رہا. اللہ پنجتن پاک نہ. قبلہ نے کہا
واقعی جو اللہ کو منظور ہے ہم ساتھ میں کہنے لگے نہیں یہ جو پنجتن کا لفظ ہے نا یہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ اللہ کرو. قبلہ نے کہا تو پنجتن پاک کیوں نہ کہیں؟ بھائی اس مولوی بھی اخیری کر دے. کہنے لگا اگر کہو نا پنجتن پاک تو بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے ہمارے نبی سے پوری زندگی میں 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہویا، تو یہ توہین ہے حضور کی. دیکھا سیانے بندے کہاں سے آ جاتے. اس نے کہا پنجتن پاک نہیں کہنا چاہیے، بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے ہمارے نبی نے ساری زندگی میں یہ 5 ہی پاک کیے. مبلغ اعظم دیر نہیں کرتے تھے، کہنے لگے مولوی صاحب اس طرح تو حق 4 یار کا نعرہ بھی غلط ہو جائے گا. جنگ والوں اس مولوی صاحب نے او اللہ کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، حق 4 یار غلط. اور تم شیعہ بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے بھی نہیں، تمہیں اللہ سے خوف نہیں آتا، حق 4 یار کا نعرہ کیسے غلط ہوگا؟ کہ میں نے کہا مولوی جی 20 یار تو ہم بنا لیتے ہیں اور خلق عظیم کا مالک نبی ساری زندگی میں 4 ہی یار بنا سکا. کہنے لگا تم شیعہ سمجھتے نہیں ہو، یار اور بھی بڑے تھے لیکن جیسے یہ 4 یار تھے نا ویسا کوئی یار نہیں تھا. قبلہ نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے، جیسے پنجتن پاک تھے ویسا کوئی پاک نہیں تھا. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت ہیں، لہذا ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی فقہ پہ ہیں جن پہ درود پڑھے بغیر آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی. یہ جو میں نے آپ کی کہا ہے نا یہ میں نے آپ سے نہیں کہا، آپ سے کہا ہے. اکلوتا قبیلہ آل نبی کا جن کا ذکر نماز واجب میں بھی مسلمان نہ کرے، نماز ہے ہی نہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اس علاقے کا کیا نام ہے یہاں بیٹھے ہوئے، خوب کھرنا یا پیچھے بیر والا علاقہ 18,000 کا. لو جس بندے سے پوچھو نا جی انہوں دے ڈیرے تے بیر، میں پیچھے دوروں پوچھے جی وہ بیر والے تو لنگ دے جی اگے بند دے نال شیعہ دی مجلس، وہ مجلس رسول اللہ کے بیٹوں کی ہے، مجلس حسین کی ہے، تو کہتے شیعوں کی مجلس ہے. مسلمانوں اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے اتنا سوچ لو حسین شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. وقت تمام ہو گیا، بات میں کلوز کر رہا ہوں اور اپیل میں صرف اتنی کر رہا ہوں کہ جب تمہارے مسلکوں میں نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی نہ پڑھ لو. درود ابراہیمی کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جیسے بھائی پڑھتے میں وہی پڑھ رہا ہوں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ترجمہ جو نئے کبھی کبھی بچے بیٹھتے ہیں ان کے لیے کرنا پڑ رہا ہے. ریگولر جو مجلس میں آتے ہو آپ کو ترجموں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو شیعہ قبر میں عربی سمجھتا ہے اور قبر میں عربی سمجھتے. آصف مالک آپ کو کامیابی مزید دے. بندے انجی چپ ہوئے نے بھائی جویں اس علاقے چ تلقین سرائکی چ پڑھی جائے اور اسما افہم عربی نہیں ہے، تو جو عربی قبر میں سمجھتے ہو مجلس میں نئے آنے والوں کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں. مسلمان نماز میں کہتا ہے اللہ محمد و آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا، بول پڑھو اور ابراہیم کی آل پہ. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم کی آل پہ بھیجا. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. شاید میں کراچی گل کر بیٹھا، آپ ڈیرا نہیں سمجھتے یار، اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے. مہمان بھوکا نہیں جانا چاہتا. جن بندوں کے دسترخوان مہمانوں کے لیے ذمہ دار دوستوں، جن کے دسترخوان مہمانوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں نا ان کے یار دوست بڑے زیادہ ہوتے ہیں. ابراہیم دسترخوان وسیع رکھنے والا نبی تھا. یار دوست ابراہیم کے بھی بڑے تھے،
لیکن کیا کرے، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا ہے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ اور درود جچتا ہی آل پہ ہے، درود سجدہ ہی آل پہ ہے۔ مجھے نہیں پتا اس علاقے میں کتنے مذہب ہیں، پنجاب کے کلچر کے مطابق میں صرف بانیان کا مہمان نہیں ہوں، میں سارے علاقے کا مہمان ہوں۔ میں مہمان ہو کے اپیل کر رہا ہوں، مذہب بے شک اپنے رکھو، مسلک بے شک اپنے رکھو، لیکن زندگی کم ہے، زد میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ میری گزارش اور صرف ایک اپیل کر رہا ہوں، مسلک اپنوں پہ رہ کے بھی یہ بات میری پلے باندھ لو کہ جس قبیلے پہ نمازوں میں درود پڑھتے ہو نا، اگر اس قبیلے میں سے کسی کا نام لینا پڑے، پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا یہ درود والے ہیں۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ آپ جیئے سر، آپ جیئے، مہربانی سر۔ ہاں مذہب یہ بھی سنا، آج تے میں نہیں لگ رہا ہے بھائی کھرلا نا فیتا مار کے بندے بائیں، نعرے لگانے والا ایک بندہ ممبر کے دائیں طرف ہونا چاہیے، ایک بائیں طرف، تسی موجچ رہو۔ مجھے پتہ ہے آپ توجہ سے سن رہے ہیں، بات میں یہیں پہ روک دیتا ہوں۔ مسلمانوں جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے، اگر ان کا نام لو تو حضرت حسن رضی اللہ علیہ السلام، امام حسین رضی اللہ نہیں علیہ السلام، یہ درود والے ہیں۔ بلکہ اگر میرا مجمع اجازت دے، ویسے تو آپ کی تھکاوٹیں مجھے بھی بتا رہی ہیں کہ مطلب جو بس جلدی جلدی بات ختم کر لیں، آپ اگر فریش ہیں تو اس فقرے پہ دھیان دینا، یہ درود والے ہیں، یہ سلام والے۔ اب آپ کہیں گے جی یہ صحابہ پہ طنز ہوئی ہے، وہ طنز نہیں، صحابیوں کی اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک وہ بھی ان پہ درود نہیں پڑھتے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ بس گفتگو بالکل کلوز ہو رہی ہے۔ جن پہ نمازوں میں بس بات یہیں پہ اب میں ختم کر رہا ہوں۔ کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ شاید شیعہ صحابہ کبار کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے۔ پہلے تو ان کی غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ ہم نبی کے صحابہ کبار کا احترام کرتے ہیں، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ شوٹ کبھی نہیں مانگے، صحابہ کے نام پہ چندے شندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ دکانداریاں نہیں چمکائیں، وغیرہ جتنی عزت شیعوں نے صحابیوں کی کر دی ہے نا، تیری تو نسلیں بھی نہیں کر سکیں گی۔ یہ عزت ہے، یہ عزت ہے صحابہ کی جو شیعہ کرتے ہیں۔ میں ابھی پریکٹیکل دے رہا ہوں، یہ عزت ہے صحابہ ہے، دلیل دے رہا ہوں۔ ایک بندہ بھی چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا۔ یہ عزت ہے جو ہم شیعوں نے صرف ہم نے کی ہے کہ شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ آپ جیئے سر، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ بہت شکریہ، بہت، یہ عزت ہے، یہ عزت ہے۔ پورا ماشاءاللہ معزز۔ اجازت ہے میں تھوڑی سی وضاحت بس کر دینا چاہتا ہوں۔ شیعوں نے زندگی کے کسی موڑ پہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے، بدماشوں کا نہیں ہے۔ اس یزید جیسے بدماش کو رضی اللہ۔ ایک صاحب پچھلے دنوں کہنے لگے جی نیٹ پہ کلپ ہے اور وہ بندے کچھ اسلامی گیٹ میں یزید کا دفاع کر رہے ہیں، تو میں نے پھر ان بندوں کا پتہ کروایا۔ میں بندے کہہ رہا ہوں، ویسے وہ مولوی تھے، میں کل ہی سواد لے رہے ہیں بس۔ تو وہ کہہ رہے تھے جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے، یزید قتل حسین میں نہیں ہے، کیونکہ یزید کی حکومت مرکز میں تھی، یہ کربلا کا معاملہ صوبے کا تھا۔ وہ آج کی سیاست کے حساب سے دلیلیں دے رہے تھے۔
ایک وہ پچھلے سال ڈاکٹر نائک انڈیا سے آئے تھے، وہ بھی یزید کا دفاع ہر دور میں کرتے رہے ہیں. تو میں نے پھر بابا جی محسوس کیا کہ ہمیں ذرا ان کا وہ پٹھ سے دن کی دیکھنی چاہیے. تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ یزید کا دفاع کرنے والے یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہیں، یزید کے دین سے متفق نہیں ہیں، یزید کی فقہ سے متفق نہیں ہیں. پھر یزید کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، دو بندوں نے سبحان اللہ کہنا ہے یا سارے ہی آگ چڑھنا ہے. بھائی اگر یہ یزید کے پروگرام سے متفق، اگر یہ یزید کو بچانے والے یزید کے پروگرام سے اگر اتفاق کرتے ہوتے تو پھر اپنی بہنوں کے رشتے گھر سے باہر ڈھونڈنے کیوں جاتے؟ اللہ جانے آپ دھیان دے رہے یا نہیں آپ دے رہے. تو بہت شکریہ، بہت شکریہ. مشکل باتیں بھی آپ کمال سمجھتے ہیں. تو پھر میں سوچنے لگ گیا کہ جب یہ یزید کے پروگرام کو بھی نہیں مانتے تو پھر یزید کو بچاتے کیوں ہیں؟ کوئی جھانگے جو ضمنی الیکشن ہوتا نا، پھر سارے مجمع حال کرنی سے. اب الیکشن قریب بابا جی ہے نہیں، اور نیڑے تیڑے نظر بھی نہیں آ رہا. مالک سب کو زندگی دے، پتہ نہیں ہوتا کہ سیٹ پہ کب الیکشن ہو جانا ہے، لیکن اللہ سب کو صحت والی زندگی میں دعا گوں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ الیکشن اگر ہوتے نا تو پھر میری اس بات کی آپ کو سمجھ زیادہ آتی کہ جب یہ بندے یزید کے پروگرام کو نہیں مانتے تو اسے بچاتے کیوں ہیں؟ او بھائی جی تواڈے تو اللہ بچائے نہ پانی تواڈے تے ڈگے، میرے حل تے دیکھو. میں اہم باتیں کر رہا ہوں تو ویکھ رہا کیویں پانی پہ آندا. زحمت فرماؤ، مالک آپ کو صحت دے یار. میں بالکل بات مجھے جلدی کلوز کرنا ہے. یزید کے جب پروگرام سے متفق نہیں ہے تو اسے بچاتے کیوں ہیں؟ یہ کبھی نہ بچاتے یزید کو اگر یزید آزاد امیدوار ہوتا. یزید کو بچا اس لیے رہے ہیں کہ یزید کو بچایا جائے، یزید کا دفاع کیا جائے. اگر یزید نہ بچایا گیا پھر پاکستانی مسلمانوں کو کہیں خبر نہ مل جائے کہ یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی کون سی تھی. کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں سارے نہ سمجھو تو ٹھیک. تو انہوں سمجھ ادو ہوندی جدو تواڈے مولوی تے FIR ہوئی ہو، پھر آکھن گے ساڈا شیر آ گیا. یار کچھ آپ بھی کم کریا کرو، کچھ آپ بھی سمجھا کریں. ہر بات کی وضاحت کیا. میں نے کہا شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. یہ دلیل ہے. ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا. مجھے نہیں پتا اس مجمع میں سے 10 بندے میری بات کو سمجھتے ہیں، 15-20 یا سارا پنڈال ہی سمجھتا ہے. بات مشکل ہے، بہت مشکل ہے. بات گہری ہے، بہت گہری ہے. ہمارا ذہن یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. وہ مسلمانوں وہ شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. تمہارے مولانا ایک دن حضرت ابو بکر صحابی رسول کا نام لے کر رضی اللہ کہتے اور 6 دن کے بعد وہی مولوی کہتے سیدنا امیر یزید حضرت یزید رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں پاگل ہو رہے ہو. یزید کو لعنتی کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. کیا کہنے بات ختم ہو گئی سر. ہم صحابہ کبار کی وقت تمام ہو گیا سر. ہم صحابہ رسول کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. ہم صحابہ کبار کا نام ادب سے لیتے ہیں. ہم صحابہ کبار کی قربانیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں. لیکن میں منبر پہ ماشاءاللہ اس حویلی میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں. گفتگو کے آخری فقرے بات یہیں پہ میں کلوز کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہم صحابہ کبار کو مانتے ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں، ویسے تھوڑا موڈ اجازت والا ہے نہیں. ہاں اگر مہربانی سر اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں
تو میں یہ جرت کر رہا ہوں کہ مانتے صحابہ کو ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہم سے کہیں زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں۔ آپ چپ رہو پھر بھی میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ بول پڑھو پھر بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کبار کو مانتے ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہم سے زیادہ۔ آپ نے جب تک چپ رہنا ہے، آصف سے میں معذرت کر لوں گا، میں نے بھی یہی فکرے کہتے رہنا۔ اور ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہم سے بھی زیادہ، ہم سے، میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے اٹھ کے روک دو یار۔ بندے حوصلہ نہیں کرتے ممبر پہ کہنے کا، میں ممبر پہ اقرار کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو اللہ زندگی دے، وہ ہم سے بھی زیادہ رسول اللہ کے صحابیوں کو مانتے، لیکن میں سیدوں کے پورے علاقے سے پوچھ رہا ہوں جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہے؟ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ ہوگا۔ میں سالانہ مجلس میں آج اعلان کر رہا ہوں، جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ جس کی عزت کروانا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، غلط فہمیاں کیوں نہیں دور ہو جاتی؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر کوئی آپ کا بندہ چالاکی کرے گا ہم کبھی بھی اتفاق نہیں کریں گے۔ آپ صحابہ کی عزت کرواؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ صحابہ کی عزت کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب آپ صحابہ کو اہل بیت کے برابر کرتے پھرتے ہیں نا، وہ نہیں۔ عزت ہم نے صحابیوں کی کرنی ہے، یزید کی نہیں کرنی۔ کچھ لوگ صحابیوں کے پردے میں بنو امیہ کو بچاتے پھر رہے ہیں، صحابیوں کے پردہ میں یزید کو بچاتے پھر رہے ہیں۔ گفتگو بالکل کلوز ہو گئی۔ انہیں برابر صحابہ اور اہل بیت کو آپ اگر برابر کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا خواب تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ آخری آدمی تک متوجہ، کیونکہ یہ فرق بڑا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا فرق بڑا ہے۔ صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ بس سر، گفتگو تمام ہو گئی، پھر کبھی زندگی رہی تو بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ میں نے یہ فقرہ کہا ہے کہ حسین مٹی پہ بھی بیٹھا۔ مسلمانوں، تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے، غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑا۔ وہ چاند آسمان پہ نکلنے والا ہے، جب چاند دیکھو تو آسمانوں کے چاند سے ضرور پوچھنا کہ تو آسمانوں پہ ہے، وہ زہرا کا چاند کن جنگلوں میں تھا۔ سیدہ تیرا ہائے کہنا قبول کرنا۔ طویل مذہب کا وقت نہیں، صرف حصہ میرا اس غربت والی کہانی میں ہو جائے۔ مدینے کے لوگ محرم کا چاند آسمانوں پہ نہیں دیکھتے تھے، جب مولا جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی مدینے والے سمجھ لیتے تھے وہ سیدوں کی غربت کا موسم آ گیا ہے۔ یہی طلوع چاند میں جیسے آج توقع ہے چاند نظر آئے، اگر 29 کا ہے، علی کی بیٹیاں بھی جنگلوں میں تھیں۔ مسلمانوں یہ کہنا ہی آسان، آپ کا پہلے جھنگ ضلع تھا، اب چنوٹ علیحدہ ضلع ہے، وہاں پہ سادات کی سٹیٹ ہے، اپنی جاگیریں ہیں، رجوع بزرگ گزرے ہیں ان کے، سردار غلام عباس شاہ جی، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ مجھے کوئی دوستوں نے بتایا بہت بڑا ذمہ دار تھا علاقے کا، لیکن محرم کا چاند اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں دیکھتا تھا، جنگلوں میں نکل جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے سردار آپ اتنے بڑے ہو کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے محمد کی بیٹیاں جنگلوں میں تھیں۔ سیدہ تیرا ہائے کہنا قبول کر لیں۔ اور وہ لمحے آ گئے جب یزید کی فوجوں نے حسین کو راستے میں گھیرا،
ایک سپہ سالار تھا جس کا نام ہور ہے. اس نے حسین کے گھوڑے کی باگوں میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دے کے کہا ہم تجھے گرفتار کرنے آئے. کہ معمولی آدمی کی سواری بھی روک دے نا تو وہ غصہ کرتا ہے. مجھے اب یاد نہیں سی ایم پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون تھے, ایک ایم پی اے کی گاڑی کو پولیس نے روکا, اس نے جا کے اسمبلی میں قرارداد پیش کی کہ جی ہمارا استحقاق مجروح ہوئے, میری سواری کو روکا گیا. اور نے جس سواری کو روکا وہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے. آصف مالک تجھے اس ذکر میں مزید ترقیاں دیں. جیسے ہی اس نے جھٹکا دیا نا اور اس نے کہا میں تجھے, لہجے میں گستاخی تھی, میں تجھے گرفتار کرنے آیا. نبی کے بیٹے نے جو لفظ کہے وہ یہ تھے اور گرفتار کر لینا, لیکن تیری آواز میں کپ کپاہٹ کیوں ہے؟ کہنے لگا حسین ابن علی پیاسا بہت ہوں, 2 منزلیں گزر گئیں, میری فوج پیاسی. حسین فرماتے ہیں بیٹھو پہلے پانی پی لو پھر گرفتار کر لینا. عزادار سارے علاقے کے جمع. نبی کے بیٹے نے جب حکم دیا کہیں عباس کسی سپاہی کو پانی پلا, کسی کو اکبر پانی پلا, کسی کو سیدہ کی جوڑی یون محمد پانی پلا, کسی کو حسن کا یتیم پانی پلا رہا. میں نے روایت پڑھی ایک سپاہی ہور کے لشکر کا کہتا ہے کہ لائن میں ہم سپاہ کھڑے تھے اور ہاشمی ہمیں جوان پانی پلا رہے تھے, تو کہتے ہیں میرے ذہن میں, کہتے ہیں میں اتنا پیاسا تھا, میرے ذہن میں آیا کہ میری باری آنے تک شاید میں پیاس سے مر جاؤں. کہتے ہیں میں نے ابھی سوچا ہی تھا یا خود حسین میرے سامنے پانی دیتے کھڑا تھا اور کہتے ہیں بھائی پانی پی, مجھے بہت پیاس ہے. اور ایک لمحے کے بعد مولا عباس آ کے کہتے ہیں آقا ساری فوج کو, ہور کی فوج کو ہم نے پانی پلا دیا ہے اور پانی ابھی بہت سارا بچا ہے. حسین فرماتے ہیں عباس ان کے جانور بھی پیاسے ہیں, ان کو پانی پلا. عباس نے پانی سب جانوروں کو پلایا. عباس کہتے ہیں مولا پانی تو اب بھی بہت موجود ہے. امام فرماتے ہیں گرمی بہت ہے, ان جانوروں کے سموں پہ پانی ڈال. اللہ جانتے ہیں آپ عزادار میرے سامنے بیٹھے ہوئے, خدا میرا جانتا ہے جتنا پانی آج اس جدیدی فوج کے جانوروں کو بھی حسین پلا رہا تھا, کوئی تاریخ ثابت کر دے کہ جب کربلا میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا تب حسین نے کہا ہو کہ جب تم پیاسے تھے آباد رہو. بس میں بات چھوڑ رہا ہوں. 10 محرم کی رات جب آخری اذان اکبر نے دی ہے نا, میں اس رات کی بات کر رہا ہوں. اور عمر سعد کے پاس جا کے کہتے تم نے مجھے گرفتار کرنے کا کہا تھا, مارنے کا نہیں. میں سن رہا ہوں کہ تم نے اس غریب کو مارنا بھی. عمر سعد کہتے ہیں آرڈر یہی ہے. اور نے کمان وہیں پہ توڑ کے عمر سعد کے سامنے رکھ کے کہا میں جا رہا ہوں. عمر سعد کہتے ہیں تیرا جرم بہت بڑا ہے. وہ کہتا ہے وہ کریم بہت بڑا ہے. اور میں صدقے بس 2 منٹ صرف میں لے رہا ہوں اور اپنے خیمے میں آتا ہے. یا وہ ٹائم تھا جب حسین کے ہم شکل نبی بیٹے نے زندگی کی آخری اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول. ہر کا جسم, ہر کا بدن ساتھ نہیں دے رہا تھا کہ سامنے ہر کا بیٹا آ گیا علی ابن ہر. یہ علی ابن ہر کہتے بابا میں نے کہا تھا نا ان کو گرفتار نہ کرنا. اب دیکھ رہے ہو بابا یہ وہی ہے نا جنہوں نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا. میرا بابا اب دیکھ. اور نے کان لگایا, کسی بچے کی آواز آ رہی ہے ماما میں پیاسا ہوں, کوئی کہہ رہی ہے چاچا میں پیاسا ہوں, اور کہتا ہے بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ, میں حسین ابن علی سے معافی مانگتا ہوں. اور کا بیٹا کہتا ہے بابا میں بھی ساتھ ہوں. اور کے ہاتھ باندھے اور کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور حسین کے سامنے آ کے کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی,
مجھ سے غلطی ہو گئی، میری معافی کی گنجائش ہے۔ جنگ والو اللہ جانے کون سمجھتے کون نہیں سمجھتا۔ جب انہوں نے کہا نا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، حسین نے ہر کو سینے سے لگا کے کہا بھائی ہر پریشان نہیں ہوتے۔ حبیب ابن مظاہر کی آواز آئی، اور میں پرانا ساتھی ہوں حسین کا، حسین نے مجھے بھائی نہیں کہا۔ تو اتنی بڑی منزل لے گئے، مبارک بادیاں ملنے لگی، یا یہ آواز خیموں کے اندر گئی۔ 18 بھائیوں کی بیوارث اپنے بچوں کو بلا کے کہہ رہی تھی باہر شور کیسا ہے؟ یہ بچے کہتے ہیں اماں مامو حسین کا ایک مددگار اور آ گیا ہے، اور وہ مامو سے معافی مانگ رہے۔ بی بی کہتی مامو حسین نے معافی دے دی، بچے کہتے ہیں مامو نے معافی دے دی، اب مجھے معاف کرنا کسی کا دل نہ دکھے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے بچوں باہر جاؤ، ایک بچہ آن دائیں طرف کھڑے ہونا اور محمد تو بائیں طرف کھڑے ہو کے کہنا مامو اور ہماری اماں سلام کہہ رہی۔ تڑپ گیا اس وقت ہور، تڑپ گیا ہور، اور روکے کہتا مولا جب میں نے تیرے گھوڑے کی لگاموں میں ہاتھ ڈالا تھا نا، خیموں تیرے لگاموں میں ہاتھ ڈالا تھا، اماریوں سے پردہ داروں کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میرے بندے ہاتھ ہیں، میں سکون سے سب تب مروں گا جب علی کی بیٹیاں مجھے معاف کر دیں گی۔ خیمے کے اندر حسین ہے، دروازے کے باہر ہو رہے۔ بی بی نے کہا، حسین نے کہا بی بی سے ہور کو بات کرنا چاہتا ہے، کانپتے لہجے میں ہور کہتا ہے اس گناہگار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ انتہا کر دی، رو کے کہتی ہے اور حسین نے تجھے بھائی کہہ دیا، میں تجھے ایک وعدہ کرتی ہوں، میں تیری لاش پہ ایسے روؤں گی جیسے حسین کی لاش پہ رو۔ لمحوں میں اللہ جانتے یزیدی فوج کے جرنیل کو علیہ السلام بنانے والوں نے ایک لمحہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اور نے کہا میری منظوری تب ہوگی جب میرا بیٹا مرنے جائے گا۔ یہ میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں، اب 10 محرم دور نہیں ہے، آپ میرے محترم بیٹھے ہوئے، اس کا مطلب ہے مجلس والدین سن رہے ہیں، مائیں بھی سن رہی ہیں، باپ بھی سن رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے بیٹے کو کانٹا لگ جائے نا، والدین کو رات کو نیند نہیں آتی، لیکن دیکھیے سیدوں کی غربت کے معجزے کہ 10 محرم کو بچے زنجیر مار کے جب آتے ہیں نا، بہنیں ماں سے کہتی ہیں ہمارے بھائی کی منظوری بڑھی ہوئی، زخم بڑے گہرے لگے ہیں، اگلا مرحلہ انتہا کا ہے میرا اللہ جانتے ہیں۔ اب پھر بہنیں کیا کرتی ہیں؟ تیل لگاتی ہیں تاکہ قمیص اتاری جا سکے، زخموں کے ساتھ کپڑے چپک گئے ہیں، آہستہ ہم کسے بتائیں، تیرا ماتمی زنجیر مارے، بہنیں مائیں تیل لگا کے مرہم کرتی ہیں۔ سال برابر حسین کی سکینہ پشت زخمی تھی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مہربانی ہوگی۔